السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، آپ کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک تقریر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سلمان اجری صاحب کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تقریر آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر آپ بھی سلمان اجری صاحب کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں توفیق فرمائے ایسی تقریر سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک حدیث پاک ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی جو شیرینی ہے، مٹھاس ہے، آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اگر پانا ہے اس کی لذت، اس کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہوتی کیسے ہے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں تو پھر وہ ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس اسے مل سکتی ہے۔ ایمان جو ہے صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، جبہ کرتے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف جھنڈا لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے، ایمان ایک الگ کیفیت ہے جس کا سرور بندے کو ملتا ہے، جس کی لذت اور جس کی شیرینی کو وہ بتا نہیں سکتا، اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ 3 چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا سخت سمجھتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو سخت سمجھتا ہو۔ آگ میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان ہوگا، لیکن کفر و شرک کی طرف جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ زندگی میں سب سے زیادہ پرائیورٹی کس چیز کو ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ دوسری چیز، دنیا میں جس سے بھی تعلق بنے گا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنے گا۔ تیسری چیز، کفر کی طرف کبھی لوٹنا پسند ہرگز نہ کرے، بلکہ کفر کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایسی ہیبت آ جائے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالنا تو پسند کروں گا لیکن کفر کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا۔ یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں، آپ آبزرو کر لیں، خود آپ اس کا احتساب کر لیں کبھی بیٹھ کر کے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تمہارے اندر آ گئی ہے۔ اور اپنے تعلقات کو دیکھ لو، جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو دوسری چیز بھی تمہارے اندر ہے۔ اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے، کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانا بھی ناپسند نہ کرتا ہو۔ یعنی آگ میں جانا جتنا اس کے لیے ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اس دور کے حالات کے اعتبار سے میں اگر اب بات کروں، قرآن کی آیت تو 1400 سال سے یہ اعلان کر رہی ہے، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔
اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم منہ بھی لگائے، توجہ بھی کیے، تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، چاپلوسی کرتے کرتے، خوشامد دوسروں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے کبھی پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو گئے، کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے؟ کتوں کو راضی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا۔ ایک بات یاد رکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے۔ اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان، ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے، ترجمان حضور کے قاصد بن کر گئے تھے، بہت دور ملک تھا، میرے آقا مدینے میں ہیں، لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کرسی لگائی، لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا، زمین پر چلنے لگے، اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے، بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے، سفیر آیا ہے، لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا، کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ۔ کیوں؟ صرف اس لیے اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں، اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں، ان کے سفیروں میں؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں، دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں۔ انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا، تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس؟ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے، آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں، محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہوں آپ ان سے، عقیدت جتنی بھی کرتے ہوں، ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبد الکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے، لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے، کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ، مجال ہے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی؟ نہیں جھکے گی۔ ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مصلی پر صرف اللہ کا نام لے، سب کی پیشانیاں جھکتی۔ یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر، باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے، اکھنڈ بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا، جس میں افغانستان تک کی سیمائیں آتی تھی، اس دور میں ڈکٹیٹر رول ہے، کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے۔ 40 سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا، اور اس کا نام بھی اکبر تھا، نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ میرے عزیزو، ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ، لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس، بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا، صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الفسانی کھڑا ہو گیا، کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر۔ حد ہو گئی میرے عزیزو، بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا، اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا، دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھک کر کے ہی آئے، جو بھی دربار میں آئے وہ جھک کر، سیدھا آ نہیں سکتا تھا، اتنی چوکھٹ چھوٹی بنا دی۔ مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں، لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا؟ جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکھٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا پڑتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ، رسول پاک کا سپاہی، اپنے دین کا محافظ، دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے،
لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے، نہ ہی رکوع کیا، نہ ہی پیشانی جھکائی، پہلے پیر اندر ڈال دیا، پیر اندر ڈال دیا۔ جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے، اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے۔ یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی، قدم دکھا کر کے آ رہا ہے۔ آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی، بادشاہ نے خود اپنی توہین کروائی ہے، اسے خود پیر پسند تھے اس لیے دروازہ چھوٹا کیا۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے، یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی ہے، نہیں جھکتی ہے۔ کروڑوں کے سامنے تھوڑی طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے۔ آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے، ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے۔ قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے۔ ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے، تعظیم ہے، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ خاصہ کم ہے، اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے۔ مجھے بتاؤ، ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے، ہاں عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کہ اسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا؟ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں کہ ہندو ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو، سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے۔ صرف یہ تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی۔ یؤمنون بالغیب، اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے، اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں۔ آج تک امام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، امام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا، ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں آگے بات کرتا ہوں، جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے، جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹھکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کے دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک جو گھٹنا گھٹی ہے، ایک حادثہ مکہ مکرمہ کا، ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا، ایک صاحب ہیں وہ حاجی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے تو دفن کرنے کے لیے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی، تو لوگوں نے ایک قبر بتائی، ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا، کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے۔ اب مکہ مکرمہ کے قبر ایسے ہیں کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں، اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہیں، جگہ کی قلت ہے۔ تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہے، وہ ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے۔ تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے ان میں ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں، یہ عرب کی نہیں، یہ مکہ کی نہیں، یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے، یہ عیسائی لڑکی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی، یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے؟ تو یہ ہنگامہ ہوا، بات پھیل گئی۔ اس کے بعد تحقیق کرنے لگے، جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی، یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی، اس کی شکل، تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ، جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں۔
جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی؟ کہا ہاں انتقال ہوا تھا، چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے۔ کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے، ہم کرسچن ہیں، عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا۔ تو جو گیا تھا وفد، اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی، ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے۔ تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی، تو مقامی علماء کو پوچھا گیا، ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی، جان دے گئی اور مر گئی۔ لیکن ہم مجبور تھے، گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو، ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی، ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے، اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ سنو حیرت کی بات ہے، لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں۔ ہاں تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا۔ اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی، اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا؟ یہ آیا کیسے؟ یہاں پہنچا کیسے؟ میرے عزیزو، یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا۔ اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی، اللہ کا کرم ہوا، ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا ہو، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا، اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے۔ واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی، جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا۔ پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکتے؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا، اس کی قبر میں وہ موجود نہیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو؟ جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے، غسل واجب ہوتا، تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو۔ بار بار وہ یہ کہتا تھا، شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے
جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا. آپ کے ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا. کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں. استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے. کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا. پھر عزتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی. تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں. زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو. آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو، تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی. آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں. تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں، کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ، بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں ہوتا. ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے. کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے. ہاں، حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ وہ گوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں. یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے قدموں سے ہیں. جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت ہے وہی سے. دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے. اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزو، اس چیز کا سودا ہونے مت دینا. لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا. میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے. پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے، سامنے کچھ اور دکھاتا ہے. اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملوں میں کہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے. جب درندہ کوئی ڈاکو اس کو خوش کرنا ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سودا کر سکتے ہو؟ غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی. حضور پاک کے پاس مشرکین آئے. یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ سورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ کب نازل ہوئی تھی آپ کو بتا دوں، یہ سورہ کب نازل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے
اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں, آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہیے, ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے, اسلام پر ہم بھی تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے, لیکن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا, عبادت کرتے ہیں, ان کو کچھ مت کہیے. حضور پاک نے فرمایا جو شرک ہے میں اس کو شرک کہوں گا, اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت ہے ہی نہیں, اور اس بات کا میں اعلان کروں گا حضور آئے ہی ہیں شرک کو ختم کرنے. حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپشن دوسرا مشرکین کی طرف سے, کہا ایک کام کرتے ہیں, ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں, ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, ہاں آدھا آدھا کریں گے. آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو سن لیں, آدھا آدھا کریں گے, ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے, آپ بھی ہمارے یہاں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا, تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو, میں پالنہار حقیقی کی عبادت کرتا ہوں. آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا, کیا دیا تھا انہوں نے؟ مشرکین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے, تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو, بس چھو کر کے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضا تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں. یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں, ہاتھ لگا کر چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا ہاتھ لگانے کی بات, بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں, نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں. تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ دو ٹوک جملوں میں کہا گیا ہے, اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں. چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا, جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجا ہوتی ہے, عجیب و غریب چیز دکھے تو لوگ اس کو ایک افواہ کے شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا مکہ مکرمہ میں. یہ حالات آئیں گے, اس لیے مجھے یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تم اپنے ایمان پر مضبوط رہو. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے, کفر و شرک ہرگز نہیں معاف ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف فرمائے گا. ایمان ضروری ہے. صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گیا. پتھر کی مورت تھی اور پجاری بیٹھا ہوا تھا, اچانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا, اور بات کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا, یہ اس دور میں ہے. ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے, وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے. اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا, ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دودھ پلا رہے ہو ادھر سے پانی نکل رہا ہو, وہ والا سسٹم نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا. تب اور بات کر بھی کیا رہا ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ, معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی شان میں گستاخی کر رہا پتھر. اب تو وارے نہیں آ رہے ان کی خوشیوں سے اچھل کود پڑ کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگ گیا. سب سے بڑی دلیل ہے, لوگوں کو بلانے لگ گئے, واقعی بول رہا تھا. لوگ چمتکار دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں, ارے حقیقت ہے پتھر بول رہا ہے, پتھر بول رہا ہے. سب آئے جمع ہونے لگے. مکہ کا ایک بڑا جم غفیر تھا, تو صحابہ کو بھی بلایا گیا. دیکھو آؤ, ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہو, بات کر رہا ہے خدا, اور تم جس نبی کی بات کرتے ہو اس نبی کو جھٹلا رہا ہے. یہ حقیقت میں خدا ہے. تم کہتے تھے نا کچھ نہیں کر سکتا, بول رہا ہے. صحابہ گئے, اب ان کے پاس کیا تھی؟ صحابہ دیکھ کر آئے حضور کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غضب ہو گیا, ان کا خدا تو بول رہا ہے. حضور نے اس پر کوئی زیادہ ری ایکشن نہیں دیا. کہا کیا بول رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں, آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے, جملے بک رہا ہے. کہا کون؟ پتھر. حضور نے فرمایا ہاں. حضور نے پوچھا پتھر؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی سنتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں, جا کر دیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ.
صحابہ اکرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین بھی ساتھ میں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا، بعد میں کر لے سکتے نا، جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا، اب نہیں بول رہا ہے، چپ ہو گیا ہے. حضور آتے ہیں، پجاری سے پوچھتے ہیں، بہت اعلان کر رہے تھے، کہاں ہے؟ کیا بول رہا تھا؟ کہا بول تو رہا تھا، صبح سے بول رہا تھا، ابھی چپ ہو گیا. حضور پاک نے فرمایا میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں. اب وہ پاؤں میں گر پڑا پجاری، کس کے؟ خدا کے. ارے ہمارے خدا بول تو دو ایک بار، جو صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو، صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو، کیونکہ اب ذلت تھی، اب چپ ہو گئے، اب نہیں بول رہا ہے. لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی گواہی دے رہے، نہیں سچ میں بول رہا تھا، ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پجاری کو ہٹایا اور کہا ہٹو، میں پوچھتا ہوں کیا بول رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آئے، پتھر سے کہا کیا بول رہا تھا، بول. پتھر بولنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا یہی بول رہا تھا. اب تو اوندھے منہ گر گئے نیچے، کہا یہ نہیں بول رہا تھا. لیکن اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا اس کی اس بات پر ایمان لاتے ہو، جو یہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ پجاریوں نے اعلان کیا اور واویلا مچا، نہیں محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. جب بات نہ بن پڑے، کیسا خدا ہے جس پر بھی جادو چلتا ہے؟ خدا کے اوپر بھی جادو چل گیا ہے تو پھر باقی بچا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بولنے لگ جائے تو ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہاں کوئی جھاڑ بھی بولنے لگ جائے، درخت بول لے، پتھر بولنے لگ جائے، تو تمہیں پہلے سے میں بتا رہا ہوں ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہو سکتا ہے یہ چیزیں اب تو کرنٹ کا زمانہ ہے، بیٹری لگا کر کے کچھ بھی بولا جائے، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری اور سیل نہیں تھی. اب تو گڈی گڑیا بھی بولتی ہیں. اس دور میں کیا ہوا کیا تھا، پتھر بولا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے، بیچ راستے میں میرے آقا کھڑے ہو گئے. ایک صاحب آئے جنگل کی طرف سے، ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، خون تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے، پھر وہ اچانک غائب ہو گئے. پوچھا صحابہ نے کون تھے؟ حضور فرماتے ہیں وہ جنات میں سے میرے ایک صحابی ہیں، جنات میں ایمان لائے ہوئے. حضور سے پوچھا صحابہ نے کیا معاملہ ہے؟ کہا اس میرے صحابی نے خبر دی کہ ایک مشرک اور کافر جن تھا جو پتھر میں جا کر کے بول رہا تھا، پتھر میں جا کر وہ بول رہا تھا، جن کی آواز تھی اور کافروں کو لبھا رہا تھا، آپ کے خلاف بول رہا تھا. اور ہمیں یہ خبر ملی، ہم اپنے محلے میں بیٹھے تھے، جنات کے بھی محلے ہیں، آبادیاں ہیں، سب ہیں. وہ جن صحابی کہتے مجھے خبر ملی کہ ایک گستاخ، ایک کافر پتھر میں گھس کر آپ کے خلاف بول رہا ہے. اسی وقت میں تلوار لے کر کے نکلا، اور جس وقت آیا تو اتفاق تھا کہ آپ بھی وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے. میں آپ کے آنے سے پہلے اس کا قتل کر چکا تھا، اور جب آپ نے فرمایا پتھر کو بول، کیا بول رہا تھا؟ تب میں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، صحابہ اکرام کے سامنے یہ بھی آزمائش آئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، استقامت کا وہ پہاڑ بن کر کے قائم رہے. آج ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو، حالات اس طرح کے اگر بن جائیں، دنیا چمتکار دکھانے لگ جائے تو اپنے ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا. وہ دیکھو ابھی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا دجال بھی آیا، چٹیاں لے لے کر کے بتاتا رہتا ہے. چھوٹا دجال، بڑا دجال آنا باقی ہے جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، اور ایک آدمی کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا. یہ حدیث پاک میں ہے. تم ابھی چھوٹے دجالوں پر بک گئے تو بڑے دجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے آج جمے رہو. ارے چٹیاں یہ تو بہت پرانی بات ہے، پھینکو پیٹ پیچھے، کہو ہمیں ہمارے نبی نے بڑے دجال کے لیے بھی پہلے سے تیار فرمایا.
ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر, ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ وہ موت و حیات کا مالک صرف رب ذوالجلال ہے. میرے عزیزو, یہ حالات پر میں نے صرف اس لیے بات کی کہ آپ قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے, حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب. حضور پاک فرماتے ہیں عربوں کے لیے تباہی ہے کہ ان قریب وہ ایک ایسی برائی کی طرف جائیں گے جو ان کو جہنم میں لے جائے گی, عربوں کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, حدیث پاک ہے, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں. عرب میں ہوگا ہی, عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی, مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے. یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا. تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر, پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے, اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے اور کھول رہے ہیں. شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی. عورتوں کا حجاب ختم ہے, مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا, لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے. میرے آقا نے فرمایا ہے یہ عرب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے, اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا. لیکن ان کے یہ سارے کارنامے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. حرم مکہ کا امام کیا کرتا ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں, صدیق اکبر کیا کہتا تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے, فاروق اعظم کیا کہتا تھا وہ دلیل ہے, عثمان غنی اور حیدر کرار کیا کہتے تھے وہ دلیل ہے. یہ بکے ہوئے لوگ اگر منبر پر چڑھ گئے تو ان کے خد و خال دیکھ کر کے تم مت بگڑ جانا. یہاں سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں, خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہونے والا امام بھی اسرائیل کی فتح کے لیے دعا کر سکتا ہے. یہ ایمان بیچے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں, اس لیے کہ یزید کا دور بھی آیا ہے, کرامتہ کا دور بھی آیا ہے, باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے. لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا, اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا. اور ایک بات آخری, اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے, اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے. کفار و مشرکین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے, یہ ناممکن ہے, پاسبل نہیں. ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا. اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, خلاق کائنات کا دین ہے. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافر ناپسند کرے. اور ایک بات سن کر کے جائیں, میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں, یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا, آ کر رہے گا. یہ بات میں نے کئی جگہ اسٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے, حالات دیکھتا نہیں ہے, فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے, عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں, افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے, اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے, پوری دنیا کی بات کرتے ہیں. ظالموں تمہیں خبر کیا ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا, علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا. جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا, ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا. ایک غزہ ایک فلسطین کیا, ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو, تب بھی میرا چیلنج ہے اسلام تھا, اسلام ہے اور اسلام رہے گا.
इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये वो हसीन शजर है जिसकी जड़ें तहत सरा में है और जिसकी शाखें औज सुरैया पर है। इसके पत्ते को हिलाना भी मुश्किल है। लोग आज ये समझ करके बैठे मुसलमानों को मारना इसका मतलब इस्लाम खत्म होना, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का कत्ल इस्लाम का कत्ल नहीं है। मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए नहीं है मेरे अजीजों, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है और आप सबकी जिम्मेदारी ये है, आप सबकी जिम्मेदारी है। एक सवाल का जवाब और भी, किसी के ذہن में ये चीज आता है, ये सवाल आता है तो उसके इत्मीनान के लिए कह रहा हूं, बार बार ये कहते हैं अच्छा आपका दीन हक पर है, आपका खुदा हक है, आपका रसूल हक है, तो इतने मारे क्यों जाते हैं तुम लोग? ये सवाल करते हैं कुछ गीदड़ भपकी लोग, ऐसे सवाल करते क्यों तुम लोग सब जगह मारे जाते हो? उनको एक ही बात कहना, मेरे अजीज तुझे पता नहीं है हम परवाने हैं, मरने के लिए ही पैदा होते हैं। परवाना किस काम के लिए होता है? शम्मा के इर्द गिर्द घूमता है और अपनी जान दे देता है, और अगर जान नहीं देता तो उसे परवाना भी नहीं कहा जाता। पूरे मुसलमान मुस्तफा करीम के परवाने हैं। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है या रसूल अल्लाह, आलम तेरा परवाना। इसीलिए हमने ये कहा हुजूर पाक शम्मा है और उनके परवाने हैं। अगर ये मरते हैं कटते हैं तो इस ताज्जुब की बात नहीं है। परवाने का काम ही है अपनी जान देना, परवाने का काम ही जान देना। वक्त खत्म हो गया, ये जुमा का वक्त है। मैं किस लय में बह गया मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। दो सहाबा की बात कहता हूं, अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास। बात कर सकता हूं? हाँ माशाअल्लाह, ये आपका इलाका है, यहां पर आने के लिए भी बड़ी मुश्किलात होगी उनके लिए। बहरहाल मेरे लिए नहीं मुश्किल है, जिनको रोकना है उनको मुश्किल है। दो सहाबा हैं, अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास, बड़े गहरे यार थे, एक दूसरे के साथ बड़ी उनकी जमती थी। उहद के मैदान में जब हुजूर जा रहे थे, जंग के मैदान में, ये दोनों सहाबा बैठ करके दुआ कर रहे हैं। बस मैं इस पर ख़त्म कर दूंगा मेरे अजीज, दोनों साथी हैं, दुआ कर रहे हैं, मुसल्ला बिछाए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं अब्दुल्ला बैठ, मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते ठीक है, तेरी दुआ के बाद मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। दूसरे दिन जंग है, साद इब्न अबी वक्कास दुआ करते हैं अल्लाह कल तेरे रसूल के दीन की हिमायत के लिए मैं उतरूंगा, तेरे नबी के दीन की हिमायत के लिए उनकी सफों में जाऊंगा। मौला मेरी इतनी दुआ है, मेरा सामना किसी ऐसे बड़े पहलवान से कर, मेरा सामना दुश्मनों के ऐसे बड़े पहलवान से कर जो सबसे बड़ा पहलवान हो। और ख्वाहिश तो देखो दुआ में क्या कह रहे हैं साद इब्न अबी वक्कास, ऐ अल्लाह मैं चाहता हूं कभी उसको सामने से मारूं, कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी पीछे से, और उसके बाद गिरा दूं और सीने पर चढ़ कर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी इस्लाम का परचम बुलंद करो। ये उनकी दुआ थी। अब्दुल्ला बिन जहश आमीन कह रहे थे। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जहश कहते अब मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कह। अल्लाहु अकबर, उनकी दुआ कैसी है, अल्लाह अल्लाह। हदीस में पढ़ता हूं मेरी आंखें भीग जाती हैं। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं अल्लाह कल तेरा रसूल मैदान में उतर रहा है, और उहद के मैदान में जब मैं तेरे दीन की हिमायत के लिए उतरूं तो दुश्मनों की तरफ मैं बढ़कर चला जाऊं तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में। कभी कोई दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, कभी पीछे से मारे, और तेरे मोहब्बत में मौला, तेरे रसूल की मोहब्बत में हर जगह से जख्म खाऊं और फिर मैं शहीद हो जाऊं इस्लाम जिंदाबाद कहते हुए, इस्लाम की बुलंदी का नारा लगाते हुए शहीद हो जाऊं। एक मारने की दुआ कर रहा है, एक मरने की दुआ कर रहा है। ये रसूलुल्लाह के परवाने हैं। दूसरे दिन मैदान जंग में जब ये सहाबा आए उहद के मैदान में, मेरे अजीजों दुआ कबूल थी, दुआ कबूल थी। साद इब्न अबी वक्कास जैसी आए, आपके मुकाबिल में मुशरिकीन का वो पहलवान आया जिसके बारे में कहा जाता था वह 1000 लोगों की तन्हा ताकत रखता था, वो मुकाबिल में आया। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैं तो कामयाब हो गया, मौला ने मेरी दुआ सुन ली और बड़ा पहलवान मेरे सामने भेजा। और फिर तीर जब चलाते थे और
तलवार चलाते थे उनकी दुआ के मुताबिक ही उस बड़े पहलवान को कभी दाएं से मारा, कभी बाएं से मारा, कभी सामने से मारा। और साद इब्न अबी वक्कास की तलवार और उनकी तीर का अंदाजा कर सकते हो, ये तन्हा सहाबी है, जब तीर चलाते थे मेरे आका पीछे से कहते थे बिअबी अंत व उम्मी इर्मी या साद, ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। सारी दुनिया कहती या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन अल्लाह का रसूल कहता है ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। अब फिर तीर की ताकत का अंदाजा क्या होगा। ढेर हो गया दुश्मन, ढेर हो गया बड़ा पहलवान, सीने पर चढ़ कर कहा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मेरे अजीजों, उसके बाद जब जंग का खात्मा हुआ शाम के वक्त, ये जंग शिकस्त में बदल गई थी। पहले फतह हुई, फिर शिकस्त हुई, 70 सहाबा शहीद हुए। साद इब्न अबी वक्कास वो ढूंढते रहे मेरा जिगरी यार कहाँ है, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है, अपना जिगरी यार जिसके साथ उठते बैठते, जिनके साथ बैठकर लंबी बातें होती थी। ढूंढने पर निकले तो किसी ने कहा तुम्हारा जिगरी यार तो शहीद हो गया, शहीद हो गया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास के दिल पर लगी बात, जिसका गहरा दोस्त इंतकाल कर जाए उसकी दुनिया इधर से उधर हो जाती है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैं देखना चाहता हूं मेरे जिगरी यार को। ढूंढते हुए आए, लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन जहश को मानना पड़ेगा, ऐसा लड़ा कि नरगे में चला गया। साद इब्न अबी वक्कास पूछते क्या हुआ इनके साथ। लोगों ने रोते हुए कहा अब्दुल्ला बिन जहश को लोग दाएं से भी मार रहे थे, बाएं से भी मार रहे थे, सामने से भी मार रहे थे, पीछे से भी मार रहे थे, मारते मारते शहीद किया। उनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए थे, 80 टुकड़े। उनके टुकड़ों को रस्सी में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास करीब आते हैं और जिस्म के उनके टुकड़े जमीन पर गिरे हुए थे, जो गर्म गोश्त था उठाया। साद इब्न अबी वक्कास कहते अब्दुल्ला तू मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन कल रात हमने दुआ की थी, अल्लाह ने मेरी दुआ भी कबूल की, तेरी दुआ भी कबूल की। सुनो ऐ मुसलमानों, साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैंने जो दुआ की थी अल्लाह ने वो कबूल किया, बड़ा दुश्मन मेरे सामने लाया, और तूने जो दुआ की थी अल्लाह ने वो भी कबूल किया, मगर कसम रब्बे जुल जलाल की ऐ अब्दुल्ला मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जे अफजल है, इसलिए कि मारने की बात अलग है, हुजूर की मोहब्बत में मर जाने का मजा अलग होता है। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लब्बैक या रसूल अल्लाह।